نوجوان لڑکے ہمارے کہاں جا رہے ہیں؟ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں ہماری؟ اب تو سب کے پاس موبائل ہو گیا، اب تو گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ پہلے جو کام بڑی مشکل سے ہوتا تھا، اب موبائل نے اس کام کو آسان کر دیا ہے۔ سب کے پاس واٹس ایپ ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس انسٹاگرام ہے۔ اب لڑکے لڑکیوں میں دوستی ہو رہی ہے۔ پہلے تو لوگ شرماتے تھے، پہلے تو لوگ چھپاتے تھے، اب کوئی چھپاتا نہیں ہے۔ اب لڑکے بڑے فخر سے کہتے ہیں تجھے پتا ہے میری 3 گرل فرینڈز ہیں۔ اب لڑکیاں فخر سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا، میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا۔ بنا لو سب کو بیوقوف، مگر ایک ذات ہے، وہاں ہم کو جانا ہے اور اپنی انگلیوں سے کرنے والے ہر ٹچ کا جواب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہماری زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کل قیامت کے دن ہماری انگلیاں بولیں گی ان سے ہم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے بندو، ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر تالا لگا دیں گے، تمہارے منہ کو بند کر دیں گے، تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے گا۔ کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ بولے گا تم نے اس سے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا، تمہارا پیر بولے گا تم کہاں کہاں چل کر کے گئے تھے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، تمہارے بدن کے چمڑے بولیں گے، تمہارا پورا شریر گواہی دے گا تم نے کیا 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 تھا۔ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، شریر گواہی دے گا۔ اور یہی نہیں، آپ نے جس کمرے میں بیٹھ کر کے گندا کام کیا تھا، جس دھرتی پر بیٹھ کر کے آپ نے غلط کام کیا تھا، وہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کل قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی، یہ دھرتی بھی گواہی دے گی، یہ زمین بتائے گی اس زمین کے اوپر تم نے کون کون سے پاپ کیے تھے۔ ہم تو بڑے خوش ہیں، ہم تو ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، ہم تو ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہے، ہم نے عمرہ بھی کر لیا ہے، ہم تو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب ذرا اپنا موبائل دیجئے۔ ارے نہیں مولوی صاحب موبائل نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ انسان کے بارے میں آج کے دور میں جتنا اس کا موبائل جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ موبائل سب بتا دیتا، ہماری ہسٹری بتا دیتا، ہم نے کیا کیا دیکھا ہے، یوٹیوب پر کیا کیا دیکھا ہے، فیس بک پر کیا کیا دیکھا ہے، انٹرنیٹ پر کیا کیا دیکھا ہے۔ موبائل تو پورا گواہی دے دیتا ہے۔ موبائل، حاجی صاحب بھی موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی والا بھی دیکھ رہا ہے۔ اب تو سب آسان ہو گیا، جیو کا ریچارج کرا لیا 180 روپے کا، اب انٹرنیٹ 2 GB 1 GB مل رہا ہے، اب اس کو خرچ کرنا ہے، اب ہماری مرضی ہم جو چاہے دیکھیں۔ رات کا ٹائم ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے کمرے میں کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارے حج برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں، ہمارے عمرے برباد ہو جائیں گے۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا دل کو تھام کر کے یہ حدیث سنیے گا۔ اگر آپ کو اپنی نیکیوں کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے حج کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے نماز اور روزے کی چنتا ہے تو ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، یاتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزن۔ کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، حج بھی لے کر کے آئیں گے، عمرہ بھی لے کر کے آئیں گے، روزہ نماز اور تلاوت بھی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیاں دھول کی طرح اڑ جائیں گی، جیسے دھول اڑتی ہے۔
سڑک کے اوپر جب گاڑیاں چلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دھول اڑتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دھول کی طرح ان کی نیکیاں اڑ جائیں گی۔ صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان کی نیکیاں شمار نہیں کی جائیں گی۔ بھئی اصل چیز تو رزلٹ ہوتا ہے نا۔ یو پی کے اندر چناؤ ہونے والا ہے، سب کو 10 تاریخ کی فکر ہے، 10 کو کیا رزلٹ آئے گا۔ الیکشن کے بعد رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، ایگزام کے بعد رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ رزلٹ کے اوپر سب ڈیپینڈ ہوتا ہے، رزلٹ کیا آنے والا ہے، پریڑام کیا آنے والا ہے۔ ہم دنیا میں نیکی کریں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کیلکولیٹر میں، اللہ تعالیٰ کے میٹر میں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے نام اعمال میں ہماری نیکیوں کے کالم میں 0 لکھا ہو، اور وہاں لکھا ہو اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے کوئی حج نہیں کیا، تو میرے بھائیو یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہو جائے۔ کسان بیچارہ محنت کرے، اپنے کھیتوں پہ رات دن محنت کرے، اور جب فصل کاٹنے کا ٹائم آئے تو جا کے دیکھے پورے کھیت میں آگ لگ گئی ہے، پوری فصل برباد ہو گئی ہے، تو بتاؤ اس کسان کے دل پر کیا گزرے۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے میرے صحابہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، یصلون کما تصلون، وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، وہ تمہاری طرح روزہ رکھیں گے، وہ تمہاری طرح راتوں میں عبادت بھی کریں گے، ولکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن وہ اکیلے میں گندے کام کریں گے، وہ تنہائی میں گندے کام کریں گے، اکیلے میں وہ موبائل پر گندی تصویریں دیکھیں گے، اکیلے میں وہ لڑکیوں سے چیٹنگ کریں گے، اکیلے میں وہ زنا کریں گے، اکیلے میں وہ بدکاریاں کریں گے، ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوں گی، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے۔ میرے بھائیوں حساب تو دینا پڑے گا۔ رزلٹ آتا ہے دنیا میں، اسٹوڈنٹ کو پتا چل جائے میں پاس ہو گیا، اسٹوڈنٹ خوش ہو جاتا ہے، گھر میں آ کے بتاتا ہے باپ کو بڑی خوشی کے ساتھ ابا جان میں پاس ہو گیا، میں انٹر کا رزلٹ آ گیا ہے، آپ کا بیٹا پاس ہو گیا۔ بچی آتی ہے باپ سے کہتی ہے خوش ہو کر کے ابا جان میں پاس ہو گئی، خوشی ہوتی ہے بھئی، کامیابی کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک لڑکے کا رزلٹ آنے والا تھا، اب وہ باپ سے ڈرتا بھی تھا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میرا باپ بہت مارے گا مجھ کو، تو وہ اپنے دوست سے بولا کہ یار تو جا اور تو کالج میں جا کر کے پتا کر کہ میں کتنے سبجیکٹ میں فیل ہوں اور کتنے سبجیکٹ میں پاس ہوں، اگر میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہوں اور تم آنا میرے پاس، اگر میرے والد صاحب میرے ابو جان اگر بیٹھے ہوں گے، میرے پتا جی اگر بیٹھے ہوں گے، تو تم یہ مت کہنا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، اگر میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہوں تو تم یہ کہنا کہ ایک مسلمان بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے، اگر 2 سبجیکٹ میں فیل ہوں تو کہنا کہ 2 مسلمان بھائی نے سلام کہا ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ میں کتنے سبجیکٹ میں فیل ہوں۔ دوست گیا رزلٹ دیکھ کے آیا تو اس کا باپ بیٹھا تھا، کہا رہے یار پوری امت نے تجھے سلام بھیجا ہے، سمجھ رہے ہیں، پوری امت نے تجھے سلام بھیجا ہے، یعنی سارے سبجیکٹ میں تو فیل ہو گیا ہے۔ تو فیل ہونے کی اداسی اور پاس ہونے کی خوشی اسٹوڈنٹ جانتے ہیں۔ الیکشن میں رزلٹ آئے گا، جو جیتیں گے وہ خوشیاں منائیں گے، جو ہاریں گے وہ افسوس کریں گے، دنیا کا دستور ہے۔ ایک رزلٹ وہ بھی ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، وہ جب رزلٹ ملے گا میرے بھائیوں تو پاس ہونے والوں کی خوشی کیسی ہوگی اور فیل ہونے والوں کا درد کیسا ہوگا، آئیے ذرا اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیتا ہوں۔ اور میں کیا کھینچوں گا؟ اللہ نے کھینچا ہے اپنے قرآن کے اندر، قرآن کا 29واں پارہ کھولیے، سورہ الحاقہ کی آیات ہیں، اللہ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن جب رزلٹ ملے گا تو جو لوگ پاس ہو جائیں گے اور جو لوگ فیل ہو جائیں گے، دونوں کے بیچ میں کیا انتر ہوگا، کیا ڈیفرنس ہوگا، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔